الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائیو عزیزو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ہمارا یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ اسلام کی دوسری بڑی جنگ وہ غزوہ احد ہے، مدینہ کے قریب ہے، احد پہاڑ کے دامن میں۔ یہ اسلام کا دوسرا بڑا معرکہ تھا۔ اس جنگ میں کچھ حالات، کچھ واقعات، کچھ صورتحال گزشتہ جب میں ہمارے سامنے آئی۔ عزیزو، دنیا کا سب سے مشکل کام وہ اللہ کے لیے اپنی جان کو پیش کرنا ہے۔ مال بعد میں ہے، اولاد بعد میں ہے، دنیا کی چیزیں بعد میں ہیں۔ اپنے آپ کو اسلام کے لیے، اللہ کے لیے پیش کرنا، یہ دنیا جہاں کا مشکل کام ہے۔ دنیا کے اندر ہر انسان یہ چاہتا ہے میں بچ جاؤں، میں زندہ رہوں، مجھے موت کا سامنا نہ ہو۔ بیوی جاتی ہے چلی جائے، ابا جاتا ہے چلا جائے، اماں جاتی ہے چلی جائے، اولاد جاتی ہے چلی جائے، میں کچھ دن جیتا رہوں، زندہ رہوں۔ مرنے کے لیے کوئی اتنی سہولت اور آسانی سے تیار نہیں ہوتا۔ مگر جب دل کی دنیا میں اللہ ہی اللہ ہوتے ہیں، اندر رب العالمین کی ذات ہوتی ہے، پھر دین کے دیوانے اللہ کے لیے مرنے کو اپنے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں، سب سے بڑی سعادت۔ غزوہ احد سے اگلے دن دو بڑے صحابہ ہیں، عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں ایک دوسرے سے فرمانے لگے کل ہم نے جا کر جہاد لڑنا ہے، احد کے اندر شرکت کرنی ہے۔ آج دونوں بیٹھتے ہیں، سر جوڑ کر ایک ساتھ ہم مل بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ پہلے ایک دعا مانگے گا، دوسرا آمین بولے گا، پھر دوسرا دعا کرے گا تو پہلا والا آمین کہے گا۔ دونوں بیٹھے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگنے لگے کہ اللہ، آپ کے نبی نے اعلان فرمایا ہے کل احد کے اندر جانا ہے، میدان سجنا ہے، کفر اور اسلام کی جنگ ہونے والی ہے۔ اللہ، میں آپ کا ادنا سا بندہ آپ سے یہ دعا کرتا ہوں، کل جب کافر کا سامنا ہو، کسی بہادر کے سامنے میں آؤں، کسی طاقتور کے ساتھ میرا مقابلہ ہو اور میں اسلام کے لیے لڑوں،
اللہ میں اپنی جان اپنی طاقت کو آپ کی راہ میں جوہر طاقت کے دکھانا چاہتا ہوں۔ اور اے اللہ میں آپ کے ہاں اپنی بہادری کو اپنی طاقت کو پیش کرنا چاہتا ہوں، میں کافر کی گردن کو اڑانا چاہتا ہوں۔ پاس بیٹھے دوسرے صحابی آمین کہہ رہے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن جہش کی باری آئی، دعا مانگی، اللہ کل احد کا میدان سجنے والا ہے، آپ کی نبی بھی ہوں گے، نبی کے اصحاب بھی ہوں گے، یا اللہ مجھے اسلام کے لیے مرنا ہے، یا اللہ مجھے قبول فرمائیے، میں اپنی جان دینا چاہتا ہوں، میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ کل احد کے دن جب کافر کے ساتھ میرا مقابلہ ہو، میں اسے مارتا رہوں، کافروں کی گردنیں اڑاتا رہوں، کرتے کرتے آپ کے نام پر میں شہید ہو جاؤں، اور یا اللہ جب مجھے شہید کیا جائے پھر میرے کان میری ناک کو میرے کانوں کو تیرے نام کے لیے کاٹ دیا جائے، کل جب قیامت کے دن میں تیرے سامنے آؤں تو بولے عبداللہ کیا لایا ہے، میں کہوں اے اللہ میں نے اپنی ایک جان کا مالک تھا وہ آپ کے نام پہ قربان کر دی، میں نے پھر آپ مجھ سے پوچھیں اے عبداللہ آپ کے کانوں کو کیا ہوا، آپ کی ناک کہاں گئی، اور میں آپ کی عدالت میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ سکوں کہ اللہ میری شکل کو تیرے نام کے لیے تیرے اسلام کے لیے بگاڑا گیا ہے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں اگلے دن جب احد کا میدان سجا، اللہ رب العالمین نے میری ساتھی کی دعا جو مجھ سے زیادہ اعلیٰ تھی، اللہ نے اسے قبول کیا، لڑتے لڑتے کافروں کو مارتے مارتے شہید ہو گئے، اور آخر میں شہادت کے بعد جو دعا مانگی تھی اسی طرح ان کے ساتھ ہوا۔ عزیزو یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا جذبہ ہے، ہم نے کبھی زندگی میں بھی شہادت کی دعا نہیں مانگی ہوگی، بڑی دعائیں مانگی ہیں، اللہ سے بڑی التجائیں رکھی ہیں، بڑی درخواستیں کی ہیں، مگر اللہ کے نام پہ میں ذبح ہو جاؤں، میں کٹ جاؤں، میں اسلام کو زندہ رکھ سکوں، اسلام کو خون پیش کر سکوں، ایسا جذبہ مسلمانوں کے اندر بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی عدالت میں جانے والے ایسے لوگ اپنی جان کا نذرانہ عزیزوں پیش کر گئے اور جنت تک پہنچ گئے۔ کیا جذبہ ہے کہ اللہ آپ کی دی ہوئی جان ہے، آپ کے نام پہ میں ذبح ہو جاؤں، میرے اعضاء کاٹ دیا جائیں اور میں آپ کی عدالت میں آ کر بولوں اے اللہ یہ آپ کے لیے سب کچھ ہوا ہے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے موقع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، معذور صحابی ہیں، معذوری بہت زیادہ ہے، چل نہیں سکتے، ٹانگ کے اندر معذوری ہے، لنگڑا پن ہے، 4 بیٹے ہیں، ہر غزوہ میں چاروں بیٹے اللہ کے نبی کے ساتھ پیش ہوتے ہیں۔ غزوہ احد کا دن آیا، یہ لنگڑے صحابی اپنے بیٹوں سے کہنے لگے مجھے اجازت ہو احد کے اندر میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ جوان بیٹوں نے بتلایا ابا جی آپ بوڑھے ہیں، پھر آپ معذور ہیں، شریعت نے اللہ کے نبی نے تو ایسے لوگوں کو رخصت دی ہے، آپ کی رخصت ہے، آپ کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بیٹوں نے بالکل ابا کو اجازت نہیں دی، خود اپنی معذوری کے ساتھ چل کر لنگڑاتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فرمایا اللہ کے نبی میرے بیٹے مجھے جہاد میں جانے کی اجازت نہیں دیتے، میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا عمر آپ تو معذور ہیں اور معذور کے لیے چھٹی ہے، اجازت ہے، آپ کے 4 بیٹے اللہ کے نام سے پر لڑ رہے ہیں اور لڑیں گے تو آپ کو کیا ضرورت ہے جہاد میں آنے کی۔ فرمایا اللہ کے نبی میں آپ کو کیا بتاؤں، میں اپنے لنگڑے پن کے ساتھ، لنگڑی ٹانگ کے ساتھ، اپنی معذوری کے ساتھ جنت کے بالاخانوں تک جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے بیٹوں کو بتلایا اسے چھوڑ دو، یہ جنت چاہتا ہے، اسے جانے دیجئے، احد کا میدان سجا ہے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ، اپنی معذوری کے ساتھ، اپنی مجبوری کے ساتھ میدان میں آئے ہیں، کافروں کے ساتھ لڑتے لڑتے خود بھی شہید ہوئے ہیں، ان کے 4 بیٹوں میں سے ایک جوان بیٹے بھی شہید ہوئے ہیں۔ جب حضرت عمر بن جموح کی بیوی کو پتہ چلا میرا شوہر بھی اللہ کے نام پہ چلا گیا،
اور میرا بیٹا بھی اللہ کے نام پہ چلا گیا۔ مدینہ سے ایک اونٹ لے کر آتی ہیں اور میدان احد کے کنارے اونٹ کو کھڑا کر کے صحابہ سے کہنے لگی میرا شوہر کہاں ہے؟ لاش مجھے آپ دے دیجئے، میں اپنے جوان بیٹے کی اور اپنے معذور شوہر کی لاش لینے کے لیے، میت لینے کے لیے آئی ہوں۔ جب اپنے شوہر کی اور اپنے جوان بیٹی کی لاش کو اونٹ پر رکھا، سواری پہ رکھا تاکہ مدینہ منتقل کیا جائے، دو میتیں ایک گھر کی سواری پہ رکھی گئیں۔ سواری کو جب چلانے کی باری آئی، اونٹ کو مدینہ کی طرف چلایا گیا، اونٹ چلا نہیں، واپس پیچھے کو آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیوہ کہنے لگی اللہ کے نبی یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا آپ بتائیے، جب یہ میرا صحابی معذور جب گھر سے نکلے تھے، انہوں نے کچھ درخواست تو اللہ سے نہیں کی تھی، فرمایا اللہ کے نبی جب یہ اپنی معذوری کے ساتھ گھر کے گیٹ پہ آئے ہیں، آپ کے پاس آنے سے پہلے گھر کے دروازے پہ آ کر اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہم اے میرے اللہ لا تردنی الی اہلی، میں واپس اپنے گھر نہیں آنا چاہ رہا، میری لاش کو بھی میرے گھر نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ جو مرضی کریں، اونٹ مدینہ کی طرف نہیں جا سکتا، اللہ نے انہیں شہادت بھی دے دی ہے اور ان کی دعا کو قبول کر لیا ہے، یہ گھر نہیں جا سکتے، آپ یہ جنت جائیں گے۔ وہیں دفن کیا، اور عزیزو نہ معذور رہا، نہ بوڑھا رہا، نہ بچے رہے، نہ عورتیں رہیں، ہر ایک نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ آج تو صحت مند انسان ہے، کھاتا پیتا انسان ہے اور جیتا جاگتا انسان ہے، دنیا کے سارے معاملات کے لیے عزیزو ہمارے پاس ٹائم ہے، اگر ٹائم نہیں تو دین کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں۔ ایک بہانہ نہیں، 100 بہانے ہمارے آ جاتے ہیں سامنے۔ بہانہ نہ ہو تب بھی نہ جانے شیطان کیسے کیسے بہانے بنا کر ہمیں دین سے دور کر رہا ہوتا ہے۔ عزیزو ہمیں اپنے نبی کے صحابہ کی زندگی کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے، ان کے کیا جذبات تھے۔ روکا جا رہے مت جائیے، جہاد میں جانے کا مطلب موت ہے، جہاد میں جانے کا مطلب مرنا ہے، جہاد میں جانے کا مطلب دنیا کو چھوڑنا ہے۔ پتہ ہے مریں گے، پتہ ہے کٹیں گے، پتہ ہے اب زندگی نہیں بچ سکتی، مگر مرنے ہی کے لیے تو جایا جا رہا ہے۔ اس لیے انہیں پتہ تھا جو نبی کے نام پر، جو اسلام کے نام پر، جو اللہ کے نام پر کٹتا ہے، یہ سودا مہنگا نہیں ہے، سودا سستا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرما رہے ہیں ایمان والوں کو میں لے لیتا ہوں، ان کی جانوں کو لے لیتا ہوں، انہیں خرید لے لیتا ہوں، انہیں خرید کر جنت عطا کرتا ہوں۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے اسلام کی خاطر عزیز و قربانیاں دی ہیں، آج اسلام کا نام زندہ ہے، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں اور بڑی جانیں گئی ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار، بہت پیسے والے، بڑے ناز انداز میں پلنے والے، بڑے لاڈ میں پلنے والے، مکہ کے ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئے۔ جب گھر والوں کو پتہ چلا مسلمان ہوئے ہیں، ہاتھ پاؤں باندھ کر قید میں ڈال دیا، قید اور بند میں ڈال دیا، کسی طرح جان چھڑا کر حبشہ کی طرف ہجرت کی اور قربانی دی۔ جب پتہ چلا اللہ کے نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں، ہجرت سے حبشہ سے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ تشریف لائے، 2 ہجرتیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہیں، مکہ سے حبشہ کی طرف اور پھر حبشہ سے مدینہ کی طرف۔ مدینہ کے اندر آئے ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے گزرے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے کیا دیکھا؟ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر ایک ہی چادر ہے، پھٹی پرانی چادر ہے، بوسیدہ چادر ہے، اور جہاں سے چادر پھٹی ہوئی ہے وہاں چمڑے کے پیبند لگائے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شاہانہ زندگی یاد آئی۔
کہ یہ دیوانہ انسان اسلام کی خاطر اپنے ناز نخرے کو چھوڑ کر آج اسلام میں آیا ہے، مگر اسلامی زندگی میں حالت یہ ہے کہ ایک ہی بدن پر چادر ہے، وہ بھی ڈھنگ کی نہیں، وہ بھی کوئی اچھی بلی نہیں، پھٹی پرانی چادر ہے۔ عزیزو، یہ جب احد کے میدان میں آئے ہیں، احد کے میدان میں آئے ہیں، اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے احد کے میدان میں اترے ہیں، کافر نے وار کیا، ہاتھ کٹ گیا، جلدی سے جھنڈے کو دوسرے ہاتھ میں تھاما، کافر نے وار کیا، دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا، دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں اور بازوں کے ساتھ اپنے جھنڈے کو بچانے کی کوشش کی، یہ سمجھ کر آج اگر اسلام کا جھنڈا جھک گیا، اسلام جھک جائے گا، آج اگر اسلامی جھنڈا میرے ہاتھ سے گر گیا، اسلام زہر ہو جائے گا، اپنے کٹے ہاتھوں کے ساتھ اپنے سینے کو سمیٹ کر اپنے دونوں سینوں کے بیچ میں اسلام کے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا، بلند رکھا، اونچا رکھا، اپنے دونوں بازو کو کٹوا کر بھی اسلامی جھنڈے کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جھنڈا تھمایا تھا اسے عزیزوں نہیں چھوڑا، کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ ایک اور صحابی آگے بڑھے ہیں اور گرے ہوئے جھنڈے کو اٹھا کر انہوں نے ہاتھ میں لیے ہے۔ جب یہ شہید ہوئے، وہ انسان جو پیسے میں پلنے والا، جو ناز انداز میں پلنے والا، آج جب وہ اللہ کی راہ میں احد کے میدان میں، احد کے دامن میں شہید ہوئے ہیں، عزیزو کفن کے لیے کچھ نہیں تھا، آپ نے فرمایا چھوٹا سا پیس ہے، اس کے بدن پہ ڈال دو، آدھے بدن پر کپڑا ہے، آدھے بدن پر گھاس ڈال کر اللہ کے حوالے کر دیا۔ عزیزو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے احد کے میدان میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر، آپ کی دعوت پر، آپ کے اعلان پر اپنی جان کو پیش کیا ہے اور پیش کر کے حق ادا کیا ہے۔ احد کے میدان میں ایک صحابی شہید ہو گئے جو شکل کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ کافروں نے نعرہ لگایا محمد الرسول اللہ، شہید ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کے جذبات پست ہو گئے جب یہ سنا کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے ہیں، جب یہ سنا کہ اللہ کے نبی دنیا میں نہیں رہے، تو پھر مسلمانوں نے کہا اب لڑنے کی کیا ضرورت، اب زندہ رہنے کی کیا ضرورت۔ ظاہر ہے جب انسان کا لیڈر، انسان کا بڑا محمد الرسول اللہ کے بارے میں جب یہ خبر چلی، افواہ اڑائی مشرکین نے، کفار نے کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے ہیں، مسلمانوں کے جذبات پست ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے آیات نازل کر دی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ اے ایمان والو، محمد الرسول اللہ صرف اللہ کے رسول ہیں، اگر یہ اپنی موت مر کر اللہ کے پاس چلے جائیں، او قتلتم یا اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ زندہ ہیں، اللہ کے لیے تم نے لڑنا ہے۔ بعد میں پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت اور زندگی کے ساتھ تھے، صحابہ نے آپ کو دیکھا، بڑے خوش ہوئے، معاملات آگے چلے، کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف غزوہ احد سے واپسی کا ارادہ فرمایا۔ جب آپ مدینہ منورہ واپس ہوئے تو راستے میں چند عورتیں، چند فیملیاں، چند لوگ جو آپ کے انتظار میں تھے کہ آپ احد سے آئیں گے تو ہمیں کیا بشارتیں سنائیں گے، ایک خاتون حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے آئی۔ آپ نے فرمایا حمنہ تمہارے بھائی شہید ہو چکے ہیں، حمنہ تمہارے ماموں شہید ہو چکے ہیں، حمنہ تمہارے شوہر شہید ہو چکے ہیں۔ بڑی غمگین ہوئی، جب بھائی کا سنا پریشان نہیں ہوئی، جب ماموں کا سنا پریشان نہیں ہوئی، جب شوہر کا سنا پریشان ہو گئی۔ آپ نے فرمایا دیکھو، ایک خاتون کو، ایک عورت کو اپنے شوہر کا بڑا سہارا ملتا ہے، شوہر کا سنا پریشان ہو گئی، بیوہ بن کر زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں قیامت کے دن جنت میں جاؤں گا، مجھ سے پہلے ایک خاتون جنت میں جائے گی، میں پوچھوں گا آپ کون ہیں، وہ کہے گی اللہ کے نبی میں آپ کی امت کی ایک عورت ہوں جس کے شوہر
جوانی میں مرنے کے بعد ساری زندگی اللہ کے نام پہ قربان کی اور کوئی نکاح نہیں کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ سے پہلے ایسی اور جنت میں جائے گی۔ جو بیوہ ہو جائے اور اپنی جوانی کو حیا پردے کے ساتھ گزار کر اللہ تک پہنچ جائے۔ عزیزوں، عورتوں نے، مردوں نے ہر طرح کی جانی مالی قربانی دی۔ ایک خاتون دوڑتی ہوئی اللہ کے نبی کے سامنے آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے بھائی چلے گئے، تمہارے شوہر چلے گئے، تمہارے ابا چلے گئے۔ لوگوں نے بتلایا 3 لوگ آپ کے گھر کے انتقال ہو چکے ہیں احد کے اندر۔ فرمانے لگی مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ بتائیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں ہیں؟ مسلمانوں نے بتلایا اللہ کے رسول صحیح سلامت ہیں۔ تب جا کر انہوں نے فرمایا میرا سارا گھر اللہ کے نام پہ کٹ جائے، اگر محمد الرسول اللہ زندہ اور صحیح سلامت ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں اور کوئی غم نہیں۔ عزیزوں، یہ عورتوں کا جذبہ تھا، یہ مردوں کا جذبہ تھا، یہ بچوں کا جذبہ تھا کہ محمد الرسول اللہ زندہ ہوں کوئی پرواہ نہیں۔ آج آپ تو موجود نہیں ہیں، محمد الرسول اللہ موجود نہیں، مگر محمد الرسول اللہ کی زندگی آج بھی زندہ تابندہ ہے۔ کون مسلمان ہیں جو آپ کی زندگی کو لینے والے ہوں، جو آپ کی زندگی کو لینے والے ہوں اور آپ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہوں؟ حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، احد کے موقع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فرمانے لگے اللہ کے نبی جب احد کی جنگ ہوئی تھی میرے بیٹے نے کہا تھا میں جاؤں گا، میں بوڑھا تھا میں نے کہا میں جاؤں گا، جوان بیٹے نے کہا میں جاؤں گا، میں نے کہا میں جاؤں گا۔ تو احد کے میدان میں جانے سے پہلے ہم نے باپ بیٹے نے قرآن دازی کی جس کا نام آئے گا وہی احد میں جنگ لڑنے جائے گا۔ خوش نصیبی کی بات یہ تھی میرے بیٹے کا نام آیا، وہ جا کر بدر کے اندر لڑا، شہید ہو گیا۔ اے میرے محبوب، اے اللہ کے نبی، میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں۔ بوڑھا بزرگ بڑھاپے میں آ کر اللہ کے نبی سے یہ کہہ رہے ہیں میرا بیٹا بدر کے اندر شہید ہوئے، اب احد کا میدان سجنے والا ہے، میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو اللہ کے ہاں چلا گیا وہ تو کبھی واپس نہیں آ سکتا، آپ اپنے بیٹے سے کیسے ملیں گے؟ فرمایا اللہ کے نبی میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میں زندگی ایمان پر گزار چکا ہوں، اب میں اللہ کے راہ میں شہید ہو کر اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں۔ بڑھاپے میں ہیں، کمزوری میں ہیں، طاقت کوئی نہیں، ہمت کوئی نہیں، مگر عزیزو ایمانی طاقت بہت زیادہ ہے۔ احد کے میدان میں بڑھاپے کے باوجود آئے، شہید ہو کر اپنے بیٹے کے ساتھ جنت میں جا کر ملے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عورتیں آپ کی خدمت میں آئیں، فرمانے لگی اللہ کے نبی کیا عورتوں کو بھی جہاد میں جانے کی اجازت ہے؟ بہت سارے غزوات میں عورتیں بھی مجاہدین کے ساتھ گئیں مگر جہاد کے لیے نہیں، خدمت کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال اٹھایا کیا عورتیں بھی جہاد کے لیے جا سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ عورتوں کا جہاد حج ہے، لڑنے کے لیے عورت نہیں جا سکتی۔ چھوٹے بچوں کو آپ نے غزوہ احد کے موقع پر اور دیگر غزوات کے موقع پر پیچھے کر دیا۔ 12 سال کے 13 سال کے بچوں کو 10 سال کے بچوں کو فرمایا آپ بچے ہیں، بچے جنگ میں نہیں جا سکتے، بچوں کے لیے اللہ نے رخصت دے دی، اللہ کے نبی نے رخصت دے دی۔ مگر عزیزو آج کا ظالم، آج کا درندہ صرف انسان نہ بچوں کو چھوڑتا ہے نہ عورتوں کو چھوڑتا ہے، بس وہ اپنا زور چلاتا ہے، اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ اسلام کتنا مبارک مذہب ہے، عورتوں کو چھٹی دی، بچوں کو چھٹی دی، ان کے اوپر ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ عزیزو جب عورتوں کو جہاد جیسے فریضے کے لیے گھر سے باہر آنے کی اجازت نہیں، تو جس انداز سے آج کی ہماری عورتیں بن ٹھن کر مارکیٹوں کی زینت بنتی ہیں، ہماری ایمانی غیرت کہاں ہوتی ہے؟ جہاد کے لیے عورت کو نہیں، نماز کے لیے عورت کو نہیں، عید کے لیے عورت کو نہیں، کسی معاملے میں عورت کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی۔ جمعے کی نماز کے لیے عورت گھر میں، عید کی نماز کے لیے عورت گھر میں، جہاد کے لیے عورت گھر میں، مگر ہماری کیا مجبوری ہے؟ دن رات بے پردہ ہو کر، باریک لباس پہن کر ہماری عورتیں مارکیٹ کی زینت ہیں، اسٹیج کی زینت ہیں، نہ جانے دنیا جہاں کے کہاں کہاں تک سفر کرتی ہیں۔ عزیزو کل قیامت کے دن ان ساری چیزوں کا اللہ رب العالمین کی عدالت میں ہمیں جواب دینا ہوگا۔
تو ہمیں اس معاملے سے یہ بات سمجھ آئی، عورت ہے، اسے گھر میں رہنا چاہیے، کوئی بڑی مجبوری ہو، کوئی بازار کی مجبوری ہو، عبایا پہن کر مکمل پردے کے ساتھ مکمل اپنی حیا کو محفوظ رکھتے ہوئے گھر سے نکلنا چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ فرما رہے ہیں تم گھروں میں ٹھہری رہو، نماز گھر میں پڑھو، اللہ کو راضی گھر میں کرو، تمہیں باہر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ دنیا کس طرف جا رہی ہے، ماحول کیا کر رہا ہے، فیشن کیا ہے، ہم نے تو اس کو دیکھنا ہی نہیں۔ اور عزیزو، عورت کے لیے اسی میں خوبصورتی ہے، عورت کے لیے اسی میں عافیت ہے کہ وہ گھر میں رہ کر اپنے معاملات چلائے، دعائیں مانگے، ذکر کرے، تلاوت کرے، نمازیں پڑھیں۔ مرد میدان میں ہوں گے، مسجد میں آئیں گے، معاملات سجائیں گے۔ شریعت ہمیں اسی کا حکم دیتی ہے، اور غزوہ احد کے ان مبارک تعلیمات سے ہمیں یہی باتیں سمجھ آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ ان گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔